دجال سیریز کے حصہ چہارم میں خوش آمدید۔ الحمدللہ دجال سیریز کے پہلے 3 حصے مکمل ہو چکے ہیں، جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ان میں پہلے حصے میں ہم نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں دجال کا ذکر کیا، دوسرے میں ہم نے دجال کے حلیے کے بارے میں بات کی، اور تیسرے حصے میں ہم نے دجال کی موجودگی کے مقام کا ذکر کیا، اور آج انشاءاللہ چوتھے حصے میں ہم دجال کے ظہور کے حوالے سے بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سیریز کی مکمل ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اب دجال کے ظہور کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک اور بات بھی واضح کرتا چلوں کہ اکثر دجال کے ظہور کو دجال کے آنے سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ظہور اور خروج دونوں کا مطلب الگ ہے۔ ظہور کا مطلب ہے کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، یعنی کسی چیز کی آمد کی علامات کا رونما ہو جانا، جبکہ خروج کا مطلب ہے کسی چیز کے ظاہر ہونے کے بعد مکمل طور پر واضح طور پر سامنے آ جانا۔ آج ہم بات کریں گے دجال کے ظہور کے حوالے سے کہ دجال کے ظاہر ہونے کی علامات کیا ہیں۔ ان کے ظاہر ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ دجال آ چکا ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے یعنی خروج سے پہلے کی نشانیاں جو دجال کے آنے یا دنیا میں دجال کے اثر و رسوخ کا پتہ دیتی ہیں۔ اب دجال کے خروج سے پہلے یعنی جو ظہور کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ہے، اور دجال کے ظہور کی بیان کی گئی نشانیاں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یاد رہے کہ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، یعنی جھوٹ، دھوکہ، فریب، اور دجال کے خروج سے پہلے کا زمانہ یعنی زمانہ ظہور میں ہر طرف جھوٹ، دھوکہ دہی، مکاری اور فریب کا دورہ دور ہوگا۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، ایماندار کو بے ایمان، دیانتدار کو بد دیانت، نیک کو بد، بد کو نیک کہا جائے گا، حقائق کو مسخ کیا جائے گا، جھوٹ عام ہوگا، یعنی وہی مثال ہوگی کہ سچ ابھی تسمہ باندھ رہا ہوگا اور جھوٹ پوری دنیا کا سفر کر چکا ہوگا۔ جنگیں ہوں گی، قتل عام و خون ریزی ہوگی، ہر طرف افراتفری کا سماع ہوگا، کرپشن، چوری، بددیانتی اور لوٹ کھسوٹ عام ہوگی۔ دجال کی آمد سے پہلے حق و باطل کی صف بندی ہوگی، جو کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے اپنے لوگ، اپنے مسلمان کچھ حق کی جانب چل رہے ہیں اور کچھ باطل کی جانب جا کھڑے ہوئے ہیں۔ آخری جنگوں اور دجال کے ظہور سے قبل اللہ پاک نے چھانٹی کرنا تھی کہ دجال کی آمد سے پہلے منافقین اور مومنین الگ ہو جائیں گے، اور اس بات کا اشارہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ تم میں سے بعض کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنہ سے بڑا ہے۔ فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ دجال کے فتنے پر ہی منتجا ہوگا۔ سو جو اس کے پہلے فتنوں سے بچ گیا، وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ کی قسم دجال مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر ایک کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ وہ دجال کے لشکر میں ہوگا یا رحمان کے لشکر میں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں فتنہ دجال پر کھل کر بات کرنا ہوگی، اور اس کے حوالے سے اپنی عوام میں، اپنے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اس فتنے کو نہیں سمجھیں گے، اس کے بارے میں شعور اجاگر نہیں کریں گے، حالات گمبھیر رہیں گے اور ہم اور ہمارا پیارا وطن پاکستان فتنوں میں گھرا رہے گا۔ یاد رہے کہ دجال کے آنے سے قبل کی ایک اہم ترین نشانی اور بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ دجال کے آنے سے قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے اور کھروں والے سب جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال کا تذکرہ بند ہو جانا اور اس کا ذکر چھوڑ کر غافل ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے تذکرہ سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ قرائمہ بھی ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے ممبروں پہ جنت، جہنم اور قیامت کے تذکرے تو ملتے ہیں، مگر قیامت سے پہلے ایک فتنہ یا اکبر یعنی دجال کا ذکر شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ چشمے اور نہروں کا سوکھ جانا دجال کے قرب خروج کی ایک اور نشانی ہوگی۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دجال کے آنے کی چند معلوم نشانیاں ہیں۔ جب چشمے نیچے چلے جائیں گے اور نہروں کا پانی نکال لیا جائے اور گھاس پیلی ہو جائے اور قبیلہ مزہج اور ہمدان عراق سے کنسرین کوچ کر جائیں تو تم دجال کا انتظار کرو کہ صبح آ جائے یا شام آ جائے۔ آج ہمارے ہاں پانی کی قلت کس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ زیر زمین پانی کے ذخائر بتدریج کم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ جگہ جگہ ڈیم بنا کر پانی روکا جا رہا ہے۔ بارشیں بے وقت ہو رہی ہیں، نہریں خشک ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں امریکہ کی جانب سے تحفہ شدہ ایک درخت جسے ہم سفیدہ کہتے ہیں، دریا کنارے، نہروں اور تالابوں کے کنارے بکثرت پایا جاتا ہے۔ یہ درخت پانی کا بدترین دشمن ہے اور پانی کو ایسے پیتا ہے جیسے وہاں پانی تھا ہی نہیں۔ جن دیہاتوں میں اس پیڑ کی کثرت تھی وہاں کی زمین تیزی سے خشک ہوتی جا رہی ہے اور دن بدن پانی کی شدید قلت بلکہ عالمی قلت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ماہرین نے بھی اس درخت کو فصلوں اور باغوں کے لیے نقصان دہ بتایا ہے۔ یاد رہے آنے والی جنگیں پانی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، جبکہ پانی کی قلت دجال کی آمد کی اہم نشانی ہے، کیونکہ اسی پانی سے دجال اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دریائے فرات کا خشک ہو جانا یہ بھی دجال کے خروج کی ایک اہم نشانی ہے۔ دریائے فرات پر ترکی نے 13 سے 14 ڈیم بنا رکھے ہیں اور ان میں سب سے بڑا ڈیم اتاترک ڈیم ہے۔ یہ ڈیم اتنا بڑا ہے کہ اگر اس ڈیم کو مکمل طور پر بھرنا چاہیں تو دریائے فرات کو اس ڈیم میں مسلسل 1 ماہ تک گرانا ہوگا، تب جا کر یہ ڈیم مکمل بھرے گا۔ اس ڈیم سے نہ صرف عراق اور شام بلکہ دیگر کئی مسلم ممالک کے لیے بھی پانی کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں اور موسموں پر کنٹرول کرنے کے تجربات بھی کیے جا چکے ہیں۔ دنیا بھر میں موسموں میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، کہیں درجہ حرارت بڑھ گیا تو کہیں کم ہو گیا ہے، جبکہ شیطانی قوتیں موسموں پر قابو پا رہی ہیں۔ کہیں قحط سالی ہے تو کہیں شدید بارشیں، تو کہیں بارشیں روکی جا رہی ہیں۔ ہارپ جیسی ٹیکنالوجیز دجال کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا، جن میں ہارپ، ہیومن کلوننگ، ہولوگرافک ٹیکنالوجیز، سیٹلائٹس، اڑن تشتریاں، خلائی مخلوق، پروجیکٹ بلو بیم وغیرہ شامل ہیں۔ دجال کے متعلق جیسا کہ ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ وہ ایک آنکھ والا یعنی کانا اور انتہائی بھدی اور بری شکل والا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اتنی بری شکل والے شخص کے پاس کون جانا چاہے گا۔ تو دجال کے خروج سے قبل دجال سے انسیت پیدا کرنے کے لیے نوجوانوں میں ایک آنکھ اور دجالی علامات کو مقبول کیا جا رہا ہے۔ واہیات قسم کے لباس عام کیے جا رہے ہیں، مختصر سے مختصر کپڑوں کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، دجالی علامات والے لباس اور لوگوز استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ داڑھی مبارک کے طرح طرح کے ڈیزائن بنا کر سنت نبوی کی توہین کی جا رہی ہے، جبکہ گھنگریالے بال آج کے جوانوں کے فیشن بن چکے ہیں۔ آج ہم خوفناک فلمیں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں جنہیں ہم حقیقی زندگی میں نہیں دیکھ پاتے، لیکن دجال کی بھدی شکل سے ہمیں مانوس کروانے کے لیے انتہائی بدصورت شکلیں بنا کر دکھائی جاتی ہیں۔ بچوں کو بھیانک شکلوں والے کارٹون دکھائے جاتے ہیں جنہیں بچے انتہائی خوشی سے دیکھتے ہیں اور جلد ہی ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کا اصل مقصد دجال کے آنے سے پہلے آپ کو دجال کی بدصورتی سے مانوس کروانا ہے۔ وائرس اور بیماریوں کی بھرمار، آبادی میں کمی، فیملی پلاننگ، جنسی بے راہ-روی، یہ بھی دجال کے آنے سے پہلے کی تیاریاں ہیں۔ 17ویں صدی عیسوی کو دجال کے ظہور کا سال کہا جا سکتا ہے، جب دجال کے چیلوں نے باقاعدہ دجال کی آمد کے لیے بھی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی۔ فری میسن اور الومناٹی جیسی تنظیمیں وجود میں لائے اور دجال کی آمد کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کی۔ یوں تو تاریخ میں ہمیں کئی طاعون اور دیگر امراض کی خبریں ملتی ہیں، لیکن 1720 وہ پہلا سال تھا جب انسانی تخلیق کردہ بیماری نے کروڑوں لوگوں کی جان لے لی۔ پھر یہی بیماری 1820 میں آئی، پھر 1920 میں اور اب 2020 میں۔ یہ 20 کا عدد باقاعدہ دجالیوں کے منصوبہ بندیوں سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دجال کی آمد سے پہلے دنیا کی 6 سے 7 ارب کی آبادی کو 1 ارب تک لانے کے لیے بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا میں کئی ممالک میں جنگیں اور پراکسس کے ذریعے انسانوں کے قتل عام، طرح طرح کے وائرسز، نت نئی بیماریاں جو کہ یا تو انسان کی موت کا باعث بنتی ہے اور یا پھر انسان کے تولیدی نظام کو برباد کر دیتی ہے۔ آج جنسی بیماریوں سے لے کر فیملی پلاننگ کے ڈراموں تک سب کچھ دجال کے خروج سے پہلے آبادی کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے ظہور دجال میں رشتوں میں احترام اور جنسی آزادی کو پروان چڑھانا بھی ایک اہم ترین جزو ہے۔ دجالیوں کی کوشش ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے رشتوں کے درمیان لحاظ ختم کر دیا جائے۔ فحش اور غیر اخلاقی مواد کے ذریعے مائنڈ پروگرامنگ کر کے غیر محسوس کن انداز میں یہ بات دکھائی جا رہی ہے
کہ ماں، بہن، بیٹی، باپ، بھائی، بھابھی، سالی یا دیگر قابل احترام رشتوں کے درمیان کوئی بھی آڑ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ایک کا اپنا جسم ہے اور وہ جہاں چاہے جیسے چاہے استعمال کرنے میں آزاد ہے۔ پاکستان میں ہمارا میڈیا اس حوالے سے ڈراموں میں یہی سب دکھا رہا ہے۔ یہ چند ایک اہم ترین نشانیاں ہیں جو دجال کے خروج سے پہلے دور ظہور میں پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حاضر کی دجالی طاقتوں نے 3 محاذوں سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں تعلیمی و فکری محاذ، مالی و غذائی محاذ اور ثقافتی محاذ شامل ہیں۔ ان تینوں محاذوں پہ بھی اس وقت دجل و فریب کا بازار گرم ہے اور دجال اکبر کے لیے اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک تعلیمی میدان کا تعلق ہے تو مخلوق طرز تعلیم، آزادی فکر پر مبنی نصاب تعلیم، مقاصد تعلیم میں صرف مادیت پرستی پر زور جیسی شکلوں میں دجالی فتنے دندناتے پھر رہے ہیں۔ پھر مالیاتی نظام دیکھیں تو سودی بینکنگ سسٹم، لائف انشورنس، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے مالی نظام پر دجال کے چیلوں کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اوپن کلچر، آزادی نسواں، فیوچر پلاننگ اور جنسی انارکی کے ذریعے ساری دنیا پر دجالی تہذیب مسلط کی جا رہی ہے۔ دجال کبیر کا خروج تو قرب قیامت پر ہوگا، لیکن دجالی اثرات اور دجالی طرز فکر ابھی سے سارے عالم پر چھاتا جا رہا ہے۔ دجالیت ہر شعبے میں اسلام سے برسر پیکار ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ دین اصل ہے، دنیا اس کے تابع ہے۔ ترجیحات میں دین ہمیشہ نمبر 1 پر رہے گا اور دنیا ہمیشہ نمبر 2 پر رہے گی۔ اور دجالی تصور یہ ہے کہ دنیا میں ترقی کرنی ہے تو دنیا کو نمبر 1 پر رکھنا ہوگا اور دین کو نمبر 2 پر۔ دین ہر شخص کا ایک نجی معاملہ ہے، اس کا تعلق چند باطنی اعتقادات سے ہے۔ دنیا میں کھاؤ پیو مستی کرو، فیوچر پلاننگ صرف دنیاوی نقطہ نظر سے کرو۔ آج آخرت کے نقطہ نظر سے فیوچر پلاننگ کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ دجال سیریز کا حصہ 4 امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم دجال کے خروج کے متعلق بات کریں گے۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ فی امان اللہ۔